جس طرح زبان کے بارے میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں، کیسے اور کیوں کر ہوئی ہوگی، اسی طرح زبان کے رسم الخط کے آغاز کے بارے میں بھی ہم اندھیرے میں ہیں۔ دنیا میں پائی جانے والی مختلف زبانوں اور ان کے مختلف رسم الخط یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ان کا آغاز مختلف ادوار اور مختلف علاقوں میں ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر سہیل بخاری لکھتے ہیں، رسم الخط مختلف آوازوں کی تحریری علامتوں یعنی حروف ہجا کا ایک نظام ہے۔ انسان جب زبان کی بنیادی آوازیں ایجاد کر چکا تو اسے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی آوازوں کے سمعی روپ کو بصری روپ میں تبدیل کر کے اس کے خیالات غیر حاضر شخص تک صحت اور قطعیت سے پہنچائے جا سکیں، بلکہ مستقبل میں ضرورت پڑنے کے لیے محفوظ بھی کیے جا سکیں، تاکہ جو بھی چاہے ان سے حسب ضرورت استفادہ کر سکے۔ اشوک کے عہد کی تحریریں آج بھی دستیاب ہیں، جو کہ پتھر پر کھدی ہوئی ہیں۔ یہ تحریریں خروشٹی اور برہمی نام کے رسوم الخط میں لکھی گئی ہیں۔ مہاراجہ اشوک کے زمانے میں براہمن براہمی کو خروشٹی پر بہت ترجیح دیتے تھے، اور شاید ہی کوئی براہمن ایسا تھا جو خروشٹی سے دلچسپی رکھتا ہو، مگر ڈیمیٹریس اور مینانڈر کے عہد میں براہمنوں کو بادر نخواستہ خروشٹی سے دلچسپی لینا پڑی، اور چونکہ انڈو یونانی کوئی 200 سال تک چلا، اس لیے خروشٹی اور یونانی دونوں رسم الخط براہمی سے کافی حد تک قریب آ گئے۔ بلکہ ڈاکٹر مکھرجی کے بیان کے مطابق یونانی کے کئی حروف کسی نہ کسی شکل میں براہمی میں داخل ہو گئے تھے۔ بعض علماء نے براہمی کو یونانی کی چھوٹی بہن قرار دیا ہے۔ انڈو یونانی عہد ساکو کے دور اقتدار یعنی 136 بعد مسیح تک چلا۔ کچھ رسم الخط دائیں سے بائیں طرف کو لکھے جاتے ہیں، جیسے تخ، کوفی، براہمی وغیرہ۔ کچھ بائیں سے دائیں کو لکھے جاتے ہیں، جیسے رومن اور دیوناگری، اور کچھ اوپر سے نیچے کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ ان میں چینی اور چین کے دوسرے کئی رسم الخط شامل ہیں۔ دنیا میں رومن رسم الخط سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد عربی، مراٹھی، سرلک، بنگالی اور جاپانی کا نمبر آتا ہے۔ اردو رسم الخط عربی رسم الخط سے ماخوذ ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں مختلف رسم الخط رائج تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رسم الخط سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ کوفی رسم الخط تھا۔ کلام الہی بھی اسی رسم الخط میں لکھا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں مختلف ملکوں کے سربراہوں سے جو خط و کتابت کی وہ بھی کوفی رسم الخط میں کی۔ کوفی رسم الخط کی مقبولیت کی وجہ سے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اسے اپنی تحریروں کے لیے استعمال کیا۔ پروفیسر محمد سجاد مرزا لکھتے ہیں، خط کوفی کی سادگی لوگوں کو بہت پسند آئی، اس لیے سرکاری دفتروں میں، تجارتی کاروبار میں اور مدارس و مکاتب میں وہ مقبول ہو گیا۔ تقریباً 300 سال تک یہ خط رائج رہا۔ اس اثنا میں خط کوفی نے کئی پلٹے کھائے۔ خلیفہ مقتدر باللہ کے وزیر ابن مقلہ نے رسم الخط کے حوالے سے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس نے جدت سے کام لیتے ہوئے 6 رسم الخط ایجاد کیے، جن کے نام درج ذیل ہیں: خط محقق، خط ریحان، خط سرس ریحانی، خط نسخ، خط رقاع، خط توقیع۔ ان سب میں خط نسخ قرآن مجید لکھنے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، مگر اپنی سادگی اور خوبصورتی کی وجہ سے عام طور پر لکھائی کے لیے یہی خط استعمال ہونے لگا، اور اس نے باقی تمام رسم الخط منسوخ کر دیے۔ ابن مقلہ کے بعد ابن بواب اور یاقوت معتصمی نے خط نسخ کو معراج کمال پر پہنچا دیا۔ 4 صدی عیسوی میں حسن بن حسین علی نے خط رقاع اور خط توقیع کی مدد سے فارسی زبان کے لیے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا۔ اس رسم الخط کا نام خط تعلیق رکھا گیا۔ یہ خاصا پیچیدہ تھا اور خط نسخ کی طرح اس میں سادگی نہیں تھی۔ 8ویں صدی ہجری میں میر علی تبریزی نے امیر تیمور گرگانی کے عہد حکومت میں فارسی رسم الخط پر نئے سرے سے کام شروع کیا۔ انہوں نے اپنی متنوع طبیعت کی وجہ سے رسم الخط میں کچھ نئی تبدیلیاں پیدا کر کے اسے مزید خوبصورت بنانے کی کوشش میں خط نسخ اور خط تعلیق کے امتزاج سے ایک نیا خط ایجاد کیا، جس کا نام خط نستعلیق ہے۔ خط نستعلیق اپنی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے مقبول ہوا۔ اس خط کی کششوں اور دائروں میں حسن و تناسب نے اسے خطاطی کی حدود سے نکال کر نقاشی کا ہمدوش کر دیا۔ رسم الخط میں مصوری کی نزاکت اور نقاشی کی خوبصورتی کی وجہ سے تحریر حروفوں کی تصویر بن گئی۔ اردو رسم الخط دلاویز ہے
جو ایجاد اور اختراع کے نئے نئے پہلوؤں سے مزین ہے۔ اس رسم الخط میں تخلیقی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس رسم الخط کو اس کے لکھنے والوں نے اپنی جدت طبع اور رنگینی قلم سے مصوری کا درجہ عطا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حسن کاری کے وہ نادر نمونے وجود میں آ چکے ہیں جنہیں ہم فخریہ طور پر بین الاقوامی آرٹ گیلریوں میں عالمی فن پاروں کے برابر نمائش کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ زبان اور رسم الخط کی اہمیت اس حوالے سے دوچند ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں قوموں کی تہذیبی اساس کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے کا سبب ہیں۔ خط نسخ کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا تھا۔ اس میں الفاظ کی نوک پلک بنانے اور سنوارنے میں بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرتضی قلی خان شاملو نے سن 1100 میں خط نستعلیق میں جدت طبع سے کام لیتے ہوئے کچھ اضافے کیے اور ایک نئے خط کے خد و خال اجاگر کیے جسے خط شکستہ کا نام دیا۔ یہ خط نستعلیق کی مختصر صورت ہے۔ یہ خط روزمرہ خط و کتابت اور تحریروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔